اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون۔ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوں گی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ہم غزوہ احد کے تعلق سے مطالعہ کر رہے تھے، اور ہمارا سورہ آل عمران کی 160 آیت تک درس ہو گیا تھا۔ اب یہ ہم نے سورہ آل عمران کی 161 اور 162 اور 63 اس کے بعد انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، تو ہم نے 163 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ غزوہ احد کے تعلق سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد جو تھی یہ دوسری مسلمانوں کی جنگ تھی، پہلے غزوہ بدر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا جو تذکرہ فرمایا تھا تو اس میں مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا تھا کہ ہم نے بدر کے موقع پہ تو تمہاری مدد کی تھی، لیکن احد کے موقع پہ ایسا ہوا کہ تم کو کچھ حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کی وجہ اللہ نے یہ بتائی تھی کہ اس میں تم سے ہی غلطی ہوئی، کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، کہ تم لوگوں نے جو اللہ کے نبی نے جو تم کو حکم دیا تھا اس کے اندر تم نے باہم اختلاف کیا۔ مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹیلا چھوڑ کے ہمیں چلے جانا چاہیے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت لوٹ لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے کی پوری تفصیلات اس سے پہلے آئی تھی، اسی سلسلے کا تھوڑا سا حصہ بچا ہوا تھا، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ تم نے جو ٹیلے کو چھوڑا وہ اس لیے چھوڑا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال غنیمت لوٹ لے، زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم نہیں بھی آتے، تم نافرمانی نہیں کرتے، تو جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، پھر یہ تمام چیزیں نبی کے پاس جمع ہوتی، پھر نبی سب کو برابر تقسیم کرتے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ نبی اس میں خیانت کر لیتے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا اصول ہے کہ اگر کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن پھر اس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور نبی تو زیادہ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کرے، اور اس پہ بعض جو منافقین تھے انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی یہ جنگ تو ہمارے بھروسے پہ کر رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو ہے یہ انصار کے بلبوتے پر جنگ کر رہے، لیکن مال غنیمت میں یہ زیادہ حصہ اپنے آپ کو لینا چاہیں گے۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ بھائی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے وہ کرے، اس لیے کہ نبی تو جانتا ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسی خیانت کرے گا تو اس کو تو قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا جو شخص اللہ کی رضا کا تابع ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک ان کے مختلف درجات ہیں، جیسے نیک لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں تو برے لوگوں کے بھی درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہے، 4 فرائض منصبی ہے، اس کو ذکر کیا۔ اور یہاں پر ذکر حالانکہ اس سے پہلے 3 مرتبہ یہ آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آ گیا، 2 مرتبہ آیا، ایک سورہ جمعہ میں آئیں گا یہ۔ تو یہاں پر ذکر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو نبی، جیسا منافقین نے کہا تھا کہ بھئی نبی جو جنگ کر رہے ہمارے بلبوتے پہ کر رہے، یہ تو مکہ سے آئے، مکہ سے جو مہاجر آئے اور لڑ رہے ہمارے بلبوتے پہ، تو اس میں اللہ کہہ رہے کہ تم کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ نے تو مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، اور وہ نبی کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تم کو کتاب کا علم دیتے اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ 4 فرائض منصبی، اس سے پہلے میں نے اس کی تفصیلات بتائی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ 4 ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس کو انگلش میں ٹرمز آف ریفرنس بھی کہتے ہیں، کہ 4 فرائض منصبی اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ اس کی تفصیلات پہلے آ چکی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے قبل تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو غزوہ احد میں جو شکست ملی ہے، تو حالانکہ اس سے قبل بھی تم ان کو ایسی تکلیف پہنچا چکے ہو، جو غزوہ بدر کے موقع پہ جب تم جیتے تھے، 70 کفار شہید ہوئے تھے، 70 لوگ قید میں آ گئے تھے، تو تم بھی اس سے قبل اس سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو۔ تو اب اس مرتبہ تم کو پہنچی ہے تو تم وہ کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو کہ بھئی یہ مصیبت کیسے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کہ آپ کہہ دو کہ یہ تمہاری وجہ سے ہی آئی ہے، یعنی تم نے جو غلطی کی اسی وجہ سے آئی ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تمام تفصیلات آ چکی ہے، اس لیے میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ یعنی یہ جو اس طرح کی جو مصیبت آتی ہے، ایک تو تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی، اور دوسرا اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ بھائی کون اصل مومن ہے، کون منافق ہے۔ مطلب ایمان کا دعویٰ تو سب کر رہے ہیں، لیکن مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی مومن ہے اور کون دکھاوے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس میں منافقوں کو الگ کرنا بھی اللہ کا اس میں ایک مقصد تھا۔ اس لیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جیسی کوئی جنگ نہیں ہے، اگر جنگ جیسی کوئی جنگ ہوتی تو ہم لڑتے، یعنی اس میں تو کوئی وہی نہیں ہے، کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، تو یہ تو خودکشی ہے، یہ تو سوسائٹ ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کا ایمان سے زیادہ، وہ کفر سے زیادہ قریب تھے، مطلب ایمان تو بظاہر تھا لیکن اصل کفر تھا ان کے دل میں، اور جو ان کے دلوں میں تھا یہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، مطلب ان کے دلوں میں تو لڑنا ہی نہیں تھا کہ ہم کہے کو مسلمانوں کی طرف سے لڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو قتل نہیں ہوتے۔ مطلب منافقین کا یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کی جائے، لیکن مسلمانوں کا تھا کہ باہر نکل کے لڑا جائے۔ تو منافقین نے کہا کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو اتنے جو صحابہ قتل ہوئے مسلمان، یہ نہیں شہید نہیں ہوتے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تم ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے ہی سے موت کو ٹال دینا۔ مطلب بھائی موت تو آنی ہے، وہ تو آئیں گی، چاہے میدان جنگ میں آئے چاہے گھر پہ بیٹھ کے آئے، تو ایسا تو نہیں کہ وہاں گئے تو مرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
وہ تو آنا ہے تو آئیں گی۔ اور پھر شہیدوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ بھئی موت آنی ہی ہے، چاہے یہاں ہے چاہے وہاں ہے، اور پھر کہا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں تو آپ ان کو مرا ہوا مت سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر بتا رہے کہ وہ بڑے خوش ہے، وہ وہاں پر جس حالت میں وہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کیا گیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ دراصل یہ ہوا کہ جب کفار مکہ جنگ کے بعد جانے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ مسلمان تو ہم سے ہار رہے تھے، تو ہم بیکار کا ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ ہم کو یہ کرنا تھا کہ پورے مسلمانوں کو ختم کر دینا تھا، بلکہ مدینہ پہ بھی حملہ کر دینا تھا، کیونکہ وہ تو کمزور پڑ گئے تھے مسلمان۔ تو پھر ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا تو اس نے کہا کہ ہم پھر سے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تو دوبارہ اس نے لشکر کو تیار ہونے کو کہا۔ یہاں پر مسلمان مدینہ آ چکے تھے اور سب زخموں سے چور تھے اور شکستہ پریشان تھے، حیران تھے، جو پوری تفصیلات آئی ہے۔ لیکن پھر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا، شاید آپ کو خبر پہنچ گئی تھی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو احد کی جنگ میں شریک تھے وہی لوگ ساتھ آنا، دوسرے لوگ نہ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی تعریف کر رہے کہ ایسی شکستہ حالت ہے، کمزور ہے، نڈھال ہے زخموں سے، اس کے بعد بھی جب نبی نے کہا کہ پھر سے جانا ہے تو پھر سے وہ تیار ہو گئے۔ تو وہ تعریف اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو پھر حمراء الاسد کا ایک علاقہ تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ وہاں جب لے کر گئے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، معبد نام کا، وہ کافر تھا لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ مسلمان دوبارہ واپس آ رہے تو ابو سفیان نے جو دوبارہ آنے کا ارادہ کیا تو یہ معبد ان کے پاس گیا اور کہا کہ مسلمانوں کے پاس اب مت جاؤ، اس لیے کہ مسلمان دوبارہ تیاری کے ساتھ آ چکے ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ تو پھر ابو سفیان نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ ٹھیک ہے ہم مکہ واپس چلے جائیں گے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ اور وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب ابو سفیان کو معبد نے کہا اور وہ ابو سفیان نے جانے کا ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان نے ایک کام یہ کیا کہ راستے میں عبد القیس کوئی قبیلہ تھا، تو وہاں کے کچھ لوگوں کو کہا، حالانکہ مکہ واپس جا رہے تھے، لیکن ان سے کہا کہ اگر تم مسلمانوں سے ملو گے تو مسلمانوں سے کہنا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اسی ڈرانے کے لیے تاکہ ان میں رعب پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف کر رہے مسلمانوں کی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ایک بڑا لشکر مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان ڈرے نہیں، بلکہ فزادہم ایمانا، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو مسلمانوں کی یہ تعریف اللہ تعالیٰ کرے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ نتیجہ یہ کہ جو لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزن نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے،
در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ جو لوگ ڈرا رہے ہیں ان سے تم ڈرو مت، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کام کرتے رہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالے، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ دراصل جب مسلمانوں کو وقتی طور پہ ایک شکست ہوئی تو کفار کے حوصلے بہت بڑھ گئے، اور جو وہاں پہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ مل کے ساز باز کرنے لگے کہ بھائی اب یہ لوگ کمزور ہو چکے ہیں، اب ہم ان کے اوپر ایک کاری ضرب ہم کو لگا دینی چاہیے، مطلب پورے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے کہ بھائی یہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی مسلمانوں کو یہ کر دو وہ کر دو، بڑی بڑی باتیں اللہ کہہ رہے، تو اللہ کہہ رہے کہ ان سے تم پریشان مت ہو، یہ ان کو کہنے دو یہ بات، یہ اللہ کا اور مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں تھوڑی بہت پریشانی ہوں گی مسلمانوں کو، لیکن عمومی طور پر یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر دوسرا ایک یہ بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ بظاہر ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اسباب زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو اللہ کا انکار کر رہے، اللہ کے نبی کا انکار کر رہے، اس کے بعد بھی ان کے پاس وسائل زیادہ ہے، ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یہ زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے، اور جو مسلمان ہیں وہ اتنے خوشحال نہیں ہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے، حالانکہ مسلمان تو اللہ پر ایمان لا رہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ ان کو اس لیے دیا کہ ان کو دنیا میں ہی ان کا حصہ دے دیا، اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس سے آپ پریشان مت ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، تو یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ یہ اپنے گناہ میں اور بڑھ جائے اور اپنی منمانی کر لے اور اپنی غلطیاں کرتے چلے جائے، اور پھر جو اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے، مطلب آخری میں پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اور پھر مومنوں پہ جو آزمائش آتی ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں، اللہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گا، بلکہ ان کو آزمائیں گا کہ پتہ تو چلے کہ کون اصل مومن ہے یا کون منافق ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گا، تاکہ اللہ کہہ رہے کہ تاکہ ناپاک اور پاک کو ہم الگ الگ کر دے، پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے کافر ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ ہے منافق کون ہے تو اللہ کو مسلمانوں کو بتا دینا چاہیے، آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ آزمائش سے دونوں نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی بہت لوگ ہم سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صحیح دوست کون ہے۔ تو آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ صحیح ایمان والا کون ہے، کون جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کون اپنے مفاد کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے اسلام قبول کیا، یہ اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو اپنی غیب کی بات بتا دے، اللہ آزمائش کے ذریعے ہی بتاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اپنے نبی کو اللہ بتا دیتا ہے لیکن ہر بات نہیں بتاتا، تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گا، تقوی اختیار کریں گا، تو اس کے لیے زبردست اجر اللہ کے پاس ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير۔ اور یہ جو منافق لوگ ہیں، جو منافق جتنے بھی تھے، اس میں سے اکثر یہودی تھے، مطلب مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے یہودی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ مطلب منافق کی بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بخیل ہوتے ایک نمبر کے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ بخل کرتے ہیں۔ پھر آگے بھی آئیں گا کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا خاص طور سے، تو
تو یہ لوگ نے مذاق سے کہنے لگا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیا، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہم بہت مالدار ہیں کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا، تو یہ بخل کی وجہ سے، تو بخل جو ہوتا ہے، بخل کے معنی ہوتا ہے کنجوسی، اور یہ اسلام میں بہت زیادہ ناپسندیدہ شے ہے جو بخل ہے، کنجوسی ہے۔ تو بخل کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جیسا واجبات ہے، مثال کے طور پہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اب زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن پیسے کی لالچ میں، پیسے کی ہرس میں کہ بھائی میرے اتنے پیسے چلے جائیں گے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو یہ ایسا بخل جو ہے یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح بیوی بچوں کا نان و نفقہ آپ کے ذمے ہے، اسی طرح اور بھی جو واجبات آپ کے اوپر ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے، یہ سوچ کر کہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، تو یہ بخل تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک بخل یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ کسی کے کام آ سکتے تھے، لیکن نہیں آ پائے، تو یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ظاہر سی بات ہے سب اللہ نے ہی ہم کو دیا ہے جو مال عطا ہوا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے، ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکو۔ یعنی یہودی کہتے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو کہ بھائی اللہ فقیر ہے، اللہ کو ضرورت ہے ہمارے پیسوں کی، پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر لیا اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی اللہ کے نبی نے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے کہا تھا کہ وہ نبی پر ایمان لانا کہ جب وہ قربانی پیش کریں گا تو آگ اس کو کھا لیں گی۔ مطلب یہودیوں کا جو شریعت تھی اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ کے نام پہ قربانی کی جاتی تھی اس کو کیا کرتے تھے، قربانی کر کے ایک پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، تو ایک آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو لے کے چلے جاتی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا، اور اگر آپ قربانی کرتے تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، آپ کو کہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ اگر حالانکہ یعنی حضور سے کہہ رہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے، آپ تو یہ کرتے کہ قربانی کرتے اور کھا لیتے ہیں، تو ہم کو تو وہ نبی پر ایمان لانے کو کہا گیا تھا کہ جو مطلب آگ کی کو جو قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھے اور آگ اس کو کھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے محمد آپ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلے جو نبی آئے وہ بھی تو ایسا کرتے تھے، وہ تو قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھتے تھے، ان کی بات تم نے کیوں نہیں مانی، ان کو تو تم نے قتل کر دیا۔ اس کا مطلب تم بس ایسی فالتو کی باتیں کر رہے ہو، کوئی ایمان لانے کا تمہارا وہ نہیں ہے ارادہ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے کہ اے نبی اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم زیادہ پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، آپ سے پہلے بھی بہت نبی کو یہ جھٹلا چکے ہیں، ان کی عادت ہی یہی ہے، حالانکہ وہ کھلی نشانی لے کر آئے تھے، صحیفے ان کے پاس لے کر آئے تھے، کہ روشن کتاب لے کر آئے تھے جس میں حق واضح تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو آپ کو بھی اگر یہ نہیں مان رہے، آپ کا انکار کرے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، پھر جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کا پورا بدلہ دے دیں گے، جو اچھے عمل کر کے آئیں گے اچھا بدلہ دیں گے، برا عمل کر کے آئیں گے برا بدلہ دیں گے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہی ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو چند دنوں کا دھوکہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور پھر مسلمانوں سے اللہ کہہ رہے کہ اے مسلمانوں، ہم تم کو تمہارے مال و دولت اور تمہاری جانوں کے معاملے میں تم کو آزمائیں گے۔ مطلب تم یہ مت سمجھو کہ اب ہم ایمان لے کے آ گئے تو اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائیں گا وہ کامیاب ہو جائیں گا تو دنیا میں بھی تم کو مال و دولت خوب ملیں گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم آزمائیں گے، کیونکہ اصل کامیابی اور ناکامیابی آخرت کی ہے، وہ اصل معیار ہے، یہ دنیا کوئی معیار نہیں ہے، اصل معیار وہ ہے۔ تو اس میں آپ کو اس کی فکر کرنی ہے کہ آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں اگر کافروں کو کچھ مل رہا ہے تو اس سے آپ پریشان مت ہو، یہ اصل میں الٹیمیٹلی یہ ناکام ہوں گے، آخری میں یہ ناکامی ہوں گے اور تم کامیاب ہوں گے۔ تو ہم تم کو آزماتے رہیں گے، اور بلکہ تم ان کافروں کی طرف سے، ان اہل کتاب کی طرف سے
کچھ ایسی باتیں بھی سنو گے جو تم کو بہت تکلیف دہ ہوگا، ایسا معاملہ ہوتے رہیں گا۔ آج ہندوستان کے ہمارے ملک کے جو حالات ہے اس میں بھی ہمیں ایسی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہے جس سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم یہاں پر صبر کر لو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت بڑا کام ہے، مطلب یہ بہت جگر گردے کا کام ہے، یہ بہت ہمت والوں کا کام ہے کہ ایسے موقع پر صبر سے کام لے اور تقوی سے کام لے۔ تو صبر اور تقوی سے کام لے کا مطلب یہ کہ اس پہ صبر کرے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کی فکر کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائے، انشاءاللہ آخرکار تم ہی کامیاب ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے، یعنی اہل کتاب کو، جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤں گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ پھر وہی یہودیوں کا ذکر ہے، بار بار آ چکا ہے یہ ذکر کہ ان کو اللہ نے کہا تھا کہ تم کو ہم نے جو دیا اس کو چھپانا مت، لیکن انہوں نے چھپایا اور چند پیسوں کے لیے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے، تو یہ کام یہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ بہت بری چیز ہے جو یہ کرتے تھے۔ اور پھر اس میں کہہ رہے کہ جو لوگ انہیں کچھ کام کر کے خوش ہو رہے ہیں، جیسا دنیاوی اعتبار سے کوئی کافر اگر اچھا کام کر رہے ہے تو اس کو آخرت کے اعتبار سے خوش نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور وہ لوگ بھی جو کچھ کرتے نہیں ہیں پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو تعریف ملے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، ایمان نہیں لاتا، تو دنیا میں وہ کتنے بھی اچھے عمل کر لے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور زمین آسمان کی سلطنت، بادشاہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ وقتی طور پہ اگر یہ کافر تم کو پریشان کر رہے تو تم پریشان مت ہو، اصل بادشاہ تو اللہ ہے اور اللہ جب چاہیں گا یہ حالات کو بدل دیں گا۔ یہ اس کے بعد یہ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا بھی، یہ سورہ آل عمران یہاں پہ ختم ہو جائیں گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ابھی تک تو یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور پھر غزوہ احد کی یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو ایک فطری دعوت کی طرف بلا رہے۔ دیکھیں قرآن کا انداز یہی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آتی ہے کیونکہ اس طرح کے حالات ہم کو ہر دور میں پیش آتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ بعد میں پھر اصل کام پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی اصل کام یہ ہے کہ تم مجھے اپنا رب مانو، میری عبادت کرو، تم کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا۔ ہاں یہ سب حالات آئیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، ابھی جیسے ہم ہندوستان میں اپنے ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر بہت سارے ہمارے سامنے چیلنجز ہے، بہت سارے حالات ہیں، تو اب ہم کو اگر اس کا جواب نہیں دیا جائے تو بہت سے مسلمان کنفیوز ہوں گے کہ بھئی یہ حالات کیوں آ رہے، ہم تو اللہ کو ایک مان رہے، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ تو اللہ کے معبودان باطلہ کی پوجا کر رہے، پھر بھی وہ ترقی کر رہے، وہ ہم سے طاقتور ہو گئے۔ تو بہت سے سوالات آتے ہیں مسلمانوں کے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب دیتے تاکہ ایک مسلمان مطمئن ہو کر، سیٹسفائیڈ ہو کر ہماری عبادت میں لگا رہے۔ تو ان سوالات کے جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ انہوں نے نبی کے دور میں بھی یہ سب کام کیا، اور یہی حالات قیامت تک مسلمانوں کو ہر جگہ مختلف انداز میں پیش آتے رہیں گے۔ تو اس لیے ایک ذہن سازی کے لیے، ایک مائنڈ سیٹ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہوگا، تم اس کا پریشان مت ہونا، پھر اس کا حل بھی اللہ بتاتے ہیں۔ لیکن اصل کام تمہارا یہ ہے کہ تم ہم پر ایمان لاؤ،
ہمارے ساتھ شرک مت کرو اور ہماری عبادت کرو اور ہمارے نبی پر ایمان لاؤ اور ہمارے نبی کی اتباع کرو، یہ اصل تمہارا کام ہے۔ باقی سب چیزیں سائٹ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ معاملہ پیش آتا ہے اس لیے ہم نے اس کا جواب دے دیا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ اس کے رسول کی بات مانو، بس یہ اصل تمہارا کام ہے دنیا میں، اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو اور اپنے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور آخرت مرنے کی بعد کی زندگی پر یقین لانا، مرنے کے بعد حساب کتاب پر یقین لانا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اب یہ تینوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو فلاسفہ ہوتے ہیں، فلسفی لوگ ہوتے ہیں، منطقی لوگ، یہ منطق کے انداز میں، لاجک کے انداز میں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک چیز ہے تو اس کا مطلب اس کا پیدا کرنے والا ہوگا، لاجک کے انداز میں، عقل کے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں، عقلی استدلال کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ مطلب ہمارا کوئی کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی کے آنے کو منطقی انداز میں سمجھاتے ہیں، لاجک کے لیے سمجھاتے ہیں، اسی طرح آخرت کو سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے اور یہ کسی حد تک یہ بھی مفید ہے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے۔ خطرہ یہ رہتا ہے کہ آپ نے عقل سے اگر ایگزسٹنس آف گاڈ کو سمجھایا، خدا کے وجود کو سمجھایا، تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عقل والا آپ کی بات کی مخالفت کر دے کہ بھائی آپ نے جو عقلی دلیل دی یہ اس کا توڑ یہ ہے، میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ہو سکتا ہے اس کی کاٹ کر دے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ اللہ کو پہچاننے کا وہ یہ ہے جس کو قرآن نے اختیار کیا۔ قرآن نے ایک فطری طریقہ اختیار کیا، وہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک سیدھا سادہ انسان زمین آسمان پر غور کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ایک عام انسان ہے، وہ جب زمین آسمان پر غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہزاروں سال سے یہ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، یہ زمین پوری دنیا کا نظام، یہ دن کا آنا، رات کا آنا، یہ ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، تو کیا کسی بنا بنائے ہوئے یعنی کسی بنا بنانے والے کے کیا یہ ایسی وجود میں آ گیا؟ اس کو لگتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ اور پھر کائنات کے اندر کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا خیال رکھا، جو انسان ہے ان کا بھی خیال رکھا گیا، جو چرند پرند ہیں ان کے بھی سہولت کا خیال رکھا گیا، جو جانور ہے ان کے حساب سے ان کو فیسلٹی دی گئی، جو جانور سردی کی جگہ پہ رہتے سردی کے حساب سے ان کی کھال وغیرہ اللہ نے بنائی، جو گرمی کے جگہ پہ رہتے گرمی کے حساب سے، جو جنگل میں رہتے ان کے پروٹیکشن کے لیے اللہ نے نظام بنایا۔ تو کوئی بنا ڈیزائن کرنے والے کی کیسے ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی، کوئی ہے اس کا بنانے والا، اور وہ بہت دیالو بھی ہے، بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے کہ اب دیکھیے انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب بچہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کی ماں کی چھاتی میں اللہ نے اس کا رزق دے دیا کہ بھائی ماں رزق دیں گی۔ اب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر ماں کی اندر اس کی ممتا ڈال دی، ماں اس کا خیال رکھتی ہے۔ اب جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنا خیال رکھتا ہے۔ تو جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ اللہ تعالیٰ نے بیرونی انتظام کیا، اب جہاں ضرورت نہیں ہے پھر اس کو چھوڑ دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم کماؤ اور تم کھاؤ۔ تو یہ نظام کوئی یعنی کوئی رحم کرنے والا ہی بنا سکتا ہے، بہت وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ تو ایک فطری انداز میں جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اس سے اس کو قلبی تشفی ملتی ہے، دلی تشفی ملتی ہے، سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ عقلی طریقے سے اگر آپ نے سمجھا بھی دیے تو عقلی طریقے پہ اگر وہ مان بھی لیا تو دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا، وہ چپ ہو جائیں گا۔ بحث میں آپ نے دلیل دے دی، وہ دلیل آپ کا جواب نہیں دے پایا آپ کی دلیل کا، تو وہ چپ ہو جائیں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ دل کب مطمئن ہوگا؟ جب وہ فطری طریقے پہ اللہ کو پہچانیں گا، فطری طریقے سے غور کریں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ عقلی دلائل دینے کا بہت زیادہ نہیں ہے، منطقی استدلال کا، لاجیکلی سمجھانے کا نہیں ہے۔ اللہ کا انداز فطری انداز ہے۔ اللہ کہتے اے میرے بندو دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا، میں تم کو رزق دیتا ہوں، یہ جو تم رزق کھاتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس کے اندر ان کے لیے غلہ پیدا کیا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا،
فروٹس، انگور اور باغات اور گلے ہم نے پیدا کیے، وہ حدائق غلبا، اور لہلہاتے باغات ہم نے بنائے. تو اس طرح سے اللہ سمجھاتا ہے. اس طرح جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر انسان دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ زیادہ فطری اور زیادہ بہتر ہے اللہ کو پہچاننے کا. وہی طریقہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے اختیار کر رہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، کہ دن آتا ہے رات آتی ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ جو اس پہ غور کریں گا وہ اللہ کو پہچان لیں گا. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور زمین آسمان پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا یہ چیزیں. ایک کوئی بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، وہ بھی خدا کا انکار کرتے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا. تو انہوں نے جب ایک مرتبہ مور کو دیکھا، مور جب وہ ناچتا ہے تو پورا پر کھول دیتا ہے، تو حالانکہ وہ خدا کا انکار کرتے، وہ کہتے کہ نہیں سب خود بخود بنا ہوا ہے، ان کا ایسا ماننا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنی کائنات پہ ریسرچ کیا ہے، سب چیزیں دیکھی، کیا کبھی تم کو ایسا نہیں لگا کہ کوئی کریٹر ہے، کوئی بنانے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میں نے مور کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا یار اتنی خوبصورت چیز بنا بنائے خود بخود نہیں بن سکتی، کوئی ہوگا اس کا بنانے والا. لیکن خیر اس نے نہیں مانا. لیکن انسان کا دماغ جاتا ہی ہے کہ کوئی ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. ایسا لگتا تھا پورے دروازے بند ہو گئے، پھر اچانک میرا کام بن گیا، تو کوئی تو ہے جو میرے لیے کر رہی ہے، جو میری خیال رکھ رہی ہے، کوئی طاقت ہے. تو اس طریقے سے جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ دل سے اللہ کو قبول کرتا ہے. یہ ایک فطری طریقہ ہے اللہ کو پہچاننے کا. تو جب لوگ اللہ کو پہچان لیتے تو کہتے کہ اللہ تو نے یہ سب چیزیں جو بنائی ہے باطل طریقے سے نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، تو ایسے فضول کام سے پاک ہے اور تو ہم کو جہنم کے آگ سے بچا. اور پھر وہ دعا کرتے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دے اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا وہ تو برباد ہو گیا، رسوا ہو گیا، تو ہمیں اس سے بچا لے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. اب جب اللہ تعالیٰ انسان زمین آسمان پہ غور کر کے اللہ کو پہچان لیتا ہے تو فطری طور پہ پھر اس میں خیال آتا ہے کہ بھئی میں اس رب کی مرضی کو کیسے پہچانوں، کہ وہ رب کیا چاہتا ہے میرے سے، کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی ہے ہم کو پیدا کرنے والا، اب وہ کیا چاہتا ہے. تو پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، مذاہب کے بارے میں پڑھتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رب نے یہ بتانے کے لیے کہ مطلب مجھے کیا چاہیے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا. پھر جب انسان کو پتہ چلتا ہے ہاں نبی کو بھیجا اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر انسان ان کو پڑھتا ہے، ان کے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ وہ نبی نے کیا بتایا، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں یہ چیز آ گئی کہ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا، مطلب ایک نبی کے بارے میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم اپنے رب پر تو ہم ایمان لے کر آ گئے. تو وہ ایسا کہتے ہیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ اب اس میں جیسے جو دعا کی، مطلب پہلے تو انہوں نے اپنے رب کو پہچانا زمین آسمان پہ غور کر کے، پھر پتہ کیا کہ ایک نبی بھی تھے جو نبی نے بتایا کہ یہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ نبی کو پتہ کر کے پھر اس کی اتباع بھی انہوں نے کی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا جو دعا انہوں نے کی، اور ہم ان کے نیک کام کو ضائع نہیں کریں گے، مطلب جو بھی وہ نیک کام اب دنیا میں کر رہے ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا پورا بدلہ ان کو ملے گا۔ من ذکری و انثی، تم میں جو عورت ہے اور مرد، بعضکم من بعض، اور تم سب ایک جیسے ہو۔ یہاں پر یہ کہنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ مرد، حالانکہ ایک عمومی بات میں مرد عورت دونوں آ گئے، لیکن اصل میں یہ وہ معاشرے میں بات ہو رہی ہے جو عرب کا معاشرہ ہے، جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ اس میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا اس کو پورا بدلہ ملے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ایسا نہیں عورت کتنا بھی کر لے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، بعضکم من بعض۔ اللہ کہہ رہے کہ تم سب ایک جیسے ہو، مرد کا اپنا ایک کام ہے، عورت کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور دونوں اللہ کے لیے اہم ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت مرد کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، عورت کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت ایک مستقل وجود ہے، اور وہ بھی نیک کام کریں گی اس کو بھی مرد کی طرح ہی بدلہ ملے گا۔ تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مرد کے برابر عورت کو کھڑے کر دیا، ایک ایکویلٹی ان کو فراہم کی، جو جینڈر ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے، یہ کہہ کر کہ مرد کو بھی عورت کو بھی اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا مردوں کو ملے گا۔ اللہ کے نزدیک دونوں اہم ہے۔ تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب کو بھی ایک کر دیا، اور ایک معاشرے میں ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں بھی بتا دیا کہ ان کا بھی وہی مقام ہے جو مردوں کا۔ ایسا نہیں کہ مرد زیادہ مقام والے ہیں عورت کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسرے معاشرے والے مانتے ہوں گے لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ ہاں دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہے لیکن دونوں برابر ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور پھر میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی اور پھر وہ قتل ہوئے اور قتل کیا گیا، یعنی صحابہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کا انعام ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس سب سے بہترین انعام ہے۔ مطلب صحابہ کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کی بھی ہم نے دعا کو قبول کی، ان کے بھی گناہ کو ہم معاف کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ بھی ہر انسان سے ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ کافر اگر خوشحال ہے، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، طاقت و قوت ہے بظاہر، تو آپ اس سے مروب نہ ہو۔ یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں ان کو مل گیا ہے لیکن ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور جو اللہ کے متقی لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کے رب کے پاس وہ ویسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے پاس بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ مطلب دنیا میں اگر تم کو نہیں بھی ملا تو اصل تمہارا بدلہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ بہت بہتر بدلہ ہے۔ یہ دنیا کی مال دولت، دنیا کی خوشحالی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے سامنے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ابھی جیسا بار بار اہل کتاب کے بارے میں اللہ کہہ رہے تھے کہ اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں، اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں اور پیسہ لے کر اپنی کتابوں میں چینجنگ کرتے ہیں،
تو کچھ اہل کتاب کا اللہ نے بتا دیا کہ ایسا سب ایسے نہیں ہے، کچھ اس میں اچھے بھی ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل ہوا، اور اے نبی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا، مطلب قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. کچھ اچھے بھی اہل کتاب میں، اور وہ کم قیمت پر اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کے پاس ان کا اجر ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. حالانکہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت سارے احکام اس کے اندر اللہ نے دے دیے، کہ اس کے اندر 4 باتیں اللہ نے بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 چیزیں اللہ نے بتائی. ایک تو صبر کرو، اور صبر کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے قرآن کے اندر، اس سے پہلے اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ 3 چیزیں اس کے اندر آتی ہے صبر کے اندر، تو وہ وسیع مفہوم کے ساتھ صبر کرو. وصابروا، صابروا مطلب ثابت قدم رہو. جیسا جو جہاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو جب جنگ کے حالات ہو تو وہاں پہ ثابت قدم رہو، ڈرو مت، بھاگو مت وہاں سے. ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کرو. یعنی مسلمانوں کا اگر کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ملک ہے، تو وہاں پر سرحدوں کی حفاظت کرو تاکہ کوئی تم پر حملہ نہ کر سکے. اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نظریاتی طور پر بھی حفاظت کرو. مطلب ہم جو نظریے کو مانتے ہیں، جو جیسے ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تو جو اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدے کی بھی حفاظت کرو. جو ایک نظریہ اسلامی عقیدہ، مطلب کوئی ایسا باطل نظریے کو تم قبول مت کرو، کوئی باطل خیال کو تم قبول مت کرو جو تمہارے عقیدے سے ٹکراتا ہے. تو ایک تو سرحد کی حفاظت جو یعنی فزیکلی جو ہے، مطلب زمینی طور پر سرحد کی حفاظت کرو، اور ایک دماغی طور پر کہ تمہارے ذہن میں صرف صحیح عقائد رہنا چاہیے، اللہ پر صحیح یقین رہنا چاہیے، رسول پر صحیح یقین رہنا چاہیے، صحیح عقیدہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. کوئی اگر باطل نظریہ، کوئی اگر فالس تھاٹس، غلط خیالات تم کو اگر فراہم کر رہا ہے، تم کو دے رہا ہے، تو تم اس کو قبول مت کرو، بلکہ اپنے دماغ کی حفاظت کرو اور اس پہ اسلامی عقائد کی باؤنڈری ڈال دو. کوئی غلط نظریے کو قبول مت کرو، غلط خیال کو قبول مت کرو. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ جو پوری سورہ آل عمران ہم نے دیکھی، اس میں زیادہ تر عیسائیوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو عیسائی کے خیالات تھے. سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہوا زیادہ سے زیادہ، اور سورہ آل عمران میں زیادہ عیسائیوں کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے جو بھی خیالات تھے اس کی تردید کی. اور عمومی طور پر اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ جو حرکتیں انہوں نے کی، وہ مسلمانوں میں بھی وہ حرکتیں آ جاتی ہے. یعنی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب ہم ان کا مطالعہ کرتے، جب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو مطلب جس سے یہودی اور عیسائیوں جو اللہ کے نزدیک برے ہوئے، بدبخت ہوئے اور اللہ ان سے ناراض ہوا، تو جو حرکتیں ان کی تھی وہ اب مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سورہ جو بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس پہ غور کر کے اگر ہمارے اندر وہ کمی ہے، چاہے ہم کوئی جماعت ہے، وہ جماعت کے اندر کمی ہے، یا کوئی فرد ہے، انڈیویجول ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور پھر آخری میں اللہ نے یہ 4 چیزیں بتا کے یعنی بتا دیا کہ یہ تم کو کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے، عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، کہ اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے. لیکن اگر یہ بھی صحیح مفہوم ہے اس کا، لیکن حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب بتاتے تھے تقوی کا کہ ہم کو اللہ کا لحاظ کرنا آ جائے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لحاظ کی وجہ سے بہت سارے غلط کام سے بچ جاتا ہے. جیسے کوئی ٹیچر سامنے بیٹھا ہے، اس کے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ دیکھ کے کہ میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتا، یعنی ادب سے بیٹھتا ہے کہ ٹیچر کیا سوچیں گے، اگر میں پڑھوں گا نہیں، بات کروں گا تو کیا سوچیں گے. حالانکہ بات کرنا جائز ہے، لیکن ٹیچر کیا سوچیں گے کہ دیکھو کیسا بچہ ہے، پڑھائی نہیں کر رہا، بات کر رہا ہے، یعنی ایک لحاظ کرنے میں. تو یہ لحاظ کرنا ہم کو آ جائے کہ اگر ہم تنہائی میں بھی اگر گناہ کا خیال آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں تنہا ہوں لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ دیکھو میرا بندہ، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو پھر بھی یہ غلط کام کر رہا ہے. تو اللہ کا لحاظ کرنا آ جائے، یہ اصل تقویٰ ہے. تو لحاظ کرنا اگر آ گیا تو آپ تنہائی میں بھی رہیں گے تو گناہ آپ
کا خیال آپ کے دل میں نہیں آئیں گا. اگر آئیں گا بھی تو آپ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے کہ بھائی اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے, اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے تو اللہ تو ہمیشہ ہم کو دیکھ رہا ہے. وہ کیمرہ تو ہو سکتا ہے کام نہ کر رہا ہو, لیکن اللہ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. تو لحاظ کرنا اللہ کا آ جائے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جائیں گا. تو سورہ آل عمران ہماری ختم ہو گئی, اب انشاءاللہ سورہ نساء ہم شروع کریں گے. تو سورہ نساء جو ہے یہ عورتوں کے نام پہ, نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے, اور اس میں زیادہ تر گھریلو مسائل ہے. تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس میں جیسے وہ شادیوں کا ذکر ہے, طلاق کا, نکاح کا, وہ سب بھی چیزیں آئیں گی. پھر وراثت کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے, خاندانی مسئلہ, وراثت تقسیم کرنے کا, میراث جو کہتے ہیں, اس کے مسائل اس کے اندر آئیں گے انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد لانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ جنگ کا ذکر ہوا, یعنی غزوہ احد کا, غزوہ بدر کا ذکر ہوا. تو عام طور سے کیا ہوا کہ اس کے اندر بہت سے صحابہ شہید ہو گئے, تو اب ان کے بچے بیوی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, تو میراث کا بھی مسئلہ آیا کہ اب ان کی جو مال و دولت ہے وہ کس کو دیا جائے گا. تو اس حساب سے اب سورہ نساء کو لایا گیا کہ اب یہ جو یتیم بچے ہیں, جو بیوہ عورت ہے, ان کا کیا کرنا ہے, ان کو میراث کیسے دینا ہے, پھر ان سے اگر شادی کر سکتا ہے تو کوئی شادی کر لے تو اس کا کیا رول ہے, وہ تمام چیزیں سورہ نساء کے اندر آئیں گی.